السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت اسلام دی تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک اور حکم ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دیں اور مشرکین سے منہ پھیر لیں۔ یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روز صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پکار لگائی کہ یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ یہ پکار عموماً اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک کنبے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے پکار سنی تو تمام لوگ دوڑے چلے آئے اور جو نہ آ سکتے تھے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ کون پکار رہا ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تو لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں پایا اور آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تمہاری میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور وہ دوڑے کہ اپنے گھر والوں کو بچائے، مگر خطرہ محسوس کیا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے تو وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح۔ کے بعد تمام لوگوں کو دعوت دی کہ کلمے کا اقرار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہی کلمہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنی راہ نہ بدلی تو آخرت میں عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو اور جہنم کی آگ سے چھڑا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اور پھر تمام قریش کے خاندان والوں کا نام لے لے کر کہا کہ میں ہرگز ذمہ دار نہیں، میں کسی کے کام نہ آ سکوں گا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھوپھی سے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور کسی نے فوری طور پر کچھ رائے نہ دی، مگر ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا اور بدتمیزی سے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔